بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 10 ایسی گنہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتیں جن کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے تھے، اور یہ 10 گنہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی تھیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے تھے۔ اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش کھا رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا، آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی گنہگار وہ عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے دردناک عذاب کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا رکھا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیر ڈال کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضروریات پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، انہی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 5ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے ان کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کا نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کہ یہ عورت اپنے جسم کو مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر نکل رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اسی کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کی سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کے کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔